اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہو وہ سنت مؤکدہ ہو جائے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑا ہو وہ سنت غیر مؤکدہ ہو جائے گا، یعنی مستحب ہو جائے گا. اس کے پڑھنے سے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہوگا. طریقہ سمجھ لیا آپ نے؟ اب اس میں کیا کیا سزا اور جزا کیا ہے؟ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. یعنی قرآن سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے، اب جو چیز فرض ہو گئی ہے اس کا انکار کرنے والا یہ میں نہیں مانتا وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر ہوگا. واجب کا انکار کر دیا کسی نے وہ کافر نہیں ہوگا، اس کو عتاب کیا جائے گا. عتاب یعنی عتاب یا سزا یا وہ دی جائے گی، لیکن اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. سنت نہیں پڑھے کسی نے تو اس کی قضا نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ 2 سال تک نمازیں نہیں پڑھی، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں قضائے عمری پڑھوں تو 1 سال تک آپ اس طرح نمازیں پڑھ سکتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز، یعنی صرف فرض، سنت اور نفل نہیں، صرف فرائض اس کے ساتھ نیت کر کے پڑھتے جائیں. تو 1 سال اگر آپ نے اس طرح پڑھ لیا تو 1 سال کی قضائے عمری آپ کی پوری ہو گئی، حالانکہ سنت بھی نہیں پڑھے، نفل بھی نہیں پڑھے، واجب بھی نہیں پڑھے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی یہ کس میں ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ فرما دیجئے ان کو کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، لیکن میری قرابت دار یعنی میری اہل بیت، میری آل، میری اولاد کے ساتھ محبت رکھنا اور ان کی مدد کرنا یہ میں مانگتا ہوں. تو بولو بھائی، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا امت پر فرض ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ساری امت کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ آل رسول کے ساتھ محبت رکھے. اگر محبت دل میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو محبت ڈالنے والا ہے، تو کم از کم بغض بھی نہ کرے، ان کے ساتھ بغض بھی نہ رکھے. کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ وَمَن مَاتَ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا. جو اس حالت میں مرے کہ وہ میری آل کے ساتھ محبت رکھتا تھا اور وہ مر گیا تو شہید کی موت مرا. وَمَن مَاتَ بغض آل محمد مَاتَ کافرا. اور جو اس حال میں مرے کہ وہ میری آل کے ساتھ بغض رکھتا تھا اور وہ مر گیا تو کافر ہو کر مر گیا. اب ایک طرف قرآن کی وہ حکم اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ وہ میری آل سے محبت رکھتا تھا تو جب وہ مرا تو وہ شہید ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت تک فرشتوں کی ایک
جماعت مقرر کرتا ہے جو روزانہ صبح شام اس کی قبر پر حاضری دیتے ہیں. کس کی قبر پر؟ اس شخص کی قبر پر جو حضور کی اہل بیت سے محبت رکھتا تھا. تو قیامت تک وہ فرشتے آئیں گے اور اس کی قبر کی زیارت کریں گے. اس سے زیارت القبور بھی ثابت ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا مزار پہ کیوں جاتے ہو، وہاں یہ ہوتا ہے وہاں وہ. ارے بھائی وہاں کے اس میں کیا مطلب ہے؟ ہم تو بزرگوں کی زیارت قبر کے لیے جاتے ہیں، قبر کو یاد کرتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں، اور پھر وہ بابرکت ولی ہوتے ہیں، ان کے مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعا ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن وسیلہ ان کا ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے. ان کے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو مجھ تک پہنچو لیکن کسی وسیلے کے ساتھ. تو قبر سے کوئی نہیں مانگتا کہ قبر سے مانگ رہے ہیں، ان کا وسیلہ دیا جاتا ہے. یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، حضور کے صدقے ہمیں معاف کر دیں، حضور کے صحابہ کرام کے صدقے ہمیں معاف کر دیں، حضور کے اللہ کے ولیوں کے صدقے سے ان کی برکت سے ہمیں معاف کر دے. ہماری تو شکل ہی نہیں ہے کہ تیرے سامنے ہم کچھ کہہ سکیں، مگر ہم تیرے پیارے بندوں کا واسطہ دیتے ہیں ان کے. تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا یہ فرض ہے، فرض ہو گیا. اچھا یہ بات بتائیں مجھے، اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو جس کو آپ کہتے ہیں پنج تن پاک، یہ پنج تن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام. یہ پنج تن پاک ان کو کہا گیا ہے کہ یہ ان کی جو اولاد ہے وہ اہل بیت ہے. ایک تو یہ فرق یہ ہوا کہ خود حضور فرماتے ہیں کہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی. اے علی میرا جسم تیرا جسم ہے اور تیرا گوشت میرا گوشت ہے، یعنی تیری اور میری ایک ہی مٹی ہے، یعنی ہم تیرا جسم کا جسمی لحم کا لحمی. تمہارا جسم میرا جسم ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے. اب اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ جو لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں یا جو لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں چیز ہے، دھماکہ ہے، جی چھوڑو جی. دیکھو اس وقت روح کی بات بتا رہا ہوں. آج کے زمانے میں کسی عالم نے، کسی مولوی نے، کسی مبلغ نے کبھی یہ کہا کہ بھائی سادات کا بھی کوئی حق ہے تم پر، سیدوں کا بھی امت پر کوئی حق ہے؟ ایک طرفہ حق تو ہے. اگر آپ کسی مولوی سے پوچھیں کہ ایک سید زادی ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، میں بھی سید ہوں، کیا میں اپنی زکوٰۃ اس کو دے سکتا ہوں؟ تو مولانا فوراً کہیں گے کہ نہیں دے سکتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ صدقہ ہے، میں دے سکتا ہوں ان کو؟ تو کہیں گے نہیں دے سکتے. اور میرا خیال ہے کہ سید بھی نہیں لے گا.